بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ذاتیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، جیسے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچپن کا واقعہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی نصیحت آموز ہے اور آپ کی شان پر مبنی ہے کہ آپ کے والد محترم آپ کو ایک بار بت خانہ میں لے گئے اور بت کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں تو بت کو سجدہ کر، کہ اے ابو بکر تم بت کو سجدہ کر، اور یہ کہہ کر اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے سامنے کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ بت کو کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے۔ اب بت آگے سے کیا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ نے یہ جملے اس کو کہے، بعد میں آپ کو غصہ آیا، آپ نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا، اس بت کو مارا۔ چھوٹی سی عمر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ وہ بت نیچے گرا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کے والد محترم آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے، ناراض ہوئے، آپ کی والدہ کو کہا کہ یہ بچہ کیسا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب یہ بات آپ کی والدہ نے سنی تو آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ اس پہ ناراض نہ ہوں۔ جب یہ پیدا ہوا تھا میں نے ایک آواز سنی تھی، آواز یہ سنی تھی کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہے، تو نے جس بچے کو جنم دیا یہ عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، آگ سے آزاد۔ یہ بچہ کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہو۔ اور پھر غیب سے آواز آئی کہ یہ اس کا آسمان میں نام صدیق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور صاحب ہیں۔ اور یہ روایت خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سنائی، اور ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کا انکار کر دے، لیکن آگے مکمل روایت ارشاد الساری کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ابو بکر سچے ہیں، حضرت ابو بکر سچے ہیں، حضرت ابو بکر سچے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، یعنی جو بچپن کی بات حضرت ابو بکر نے سنائی ہے یہ جھوٹی نہیں بلکہ سچی ہے۔ لہٰذا آج ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، کہ وہ اس ذات کے بارے میں برے لفظ بولتے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اور حضرت ابو بکر وہ ذات ہے جنہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت کو مانیں اور تمام صحابہ کرام کو جنتی مانیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔